السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ اسرائیل، اسرائیل میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ اسرائیل، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسرائیل، اسرائیل اذکروا، اذکروا کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اسرائیل اذکروا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، التی انعمت میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ التی انعمت، انعمت میں اظہار حلقی ہوگا، انعمت میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی کل 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ انعمت، انعمت میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انعمت علیکم، علیکم، علیکم یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گی۔ علیکم،
علیکم وانی، علیکم وانی میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ علیکم وانی، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وانی، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، دعات کو پر پڑھیں گے، دعات حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ فضلتکم فضلتکم علی العالمین، فضلتکم علی میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فضلتکم علی العالمین، العالمین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔